اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سب عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج بات کریں گے فاتح نمبر 19 حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ نہاون میں امیر لشکر اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نعمان ابن عمرو ابن مقرن مزنی ہے۔ ان کی کنیت ابو عمرو یا ابو الحکیم ہے۔ سوید ابن مقرن کے بھائی ہے۔ سوید فتح مکہ کے دن قبیلہ مزنیہ کے علم بردار تھے اور آپ اپنے ساتھ بھائیوں اور 400 ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ پھر بصرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نہاون کے گورنر مقرر ہوئے۔ یثرب کے قریب قبیلہ بنو مزنیہ کی بستیاں اس راستے پر واقع تھی جو مدینہ اور مکہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے اور آنے جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات برابر مزنیہ والوں تک پہنچ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت رئیس مزنیہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجلس میں اپنے بھائیوں اور قبیلے کے دوسرے سربراہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، اب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں صرف خیر اور بھلائی کی باتیں ہی ہمارے علم میں آئی ہے، اور ان کی دعوت کے متعلق ہم نے اب تک صرف رحمت اور مرحمت اور احسان و عدل کی باتیں ہی سنی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے میں دیر کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ تیزی کے ساتھ ان کی طرف لپک رہے ہیں؟ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں خود صبح صادق کے وقت ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں انہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں حاضرین مجلس کے دلوں میں گر کر گئی۔ انہوں نے صبح کو دیکھا کہ ان کے 10 بھائی اور بنو مزنیہ کے 400 سوار ان کے ساتھ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے، مگر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بڑی وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کوئی ہدیہ ساتھ لیے بغیر خالی ہاتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں شرم محسوس ہو رہی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ حالیہ خشک سالی سے جو ابھی جلد ہی بنو مزنیہ پر گزری تھی ان کے تمام فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کر ڈالا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے گھر چکر لگایا اور ان کے تمام بکریوں کو اکٹھا کیا جو قحط سے بچ چکی تھی، اور ان بکریوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لائے، اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر مدینہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑی، اس لیے کہ اب تک عرب کے کسی ایک گھر کے 11 سگے بھائی اور ان کے ساتھ 400 سوار بیک وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بکری کو قبول فرما لیا، اور ان کے متعلق قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 نازل ہوئی۔ اور انہی بدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آ گئے، اور وہ کسی تاخیر و کوتاہی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔ اور جب خلافت کی ذمہ داریاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آن پڑی تو انہوں نے اور ان کے قبیلے مزنیہ نے خلوص اور ایمان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور فتنہ ارتداد کے اشتعال میں اہم اور مؤثر کردار ادا کیا۔ اور پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بانگ دور سنبھالی تو آپ کے دور خلافت میں بھی انہوں نے ایسے کارخانے نمایاں سر انجام دیے جن کے ذکر میں تاریخ ہمیشہ ارتب اللسان رہی ہے۔ قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ مارکہ آرائی سے چند روز قبل لشکر اسلام کہ قائد حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک وفد کسرا یزدت کے پاس بھیجا۔ جب یہ وفد ایران کے کردار السلطنت میدان میں پہنچا تو اس نے دربار شاہی میں داخلے کی اجازت چاہی۔ کسرا نے انہیں اجازت دی، پھر اپنے ترجمان کو بلا کر اسے کہا، ان سے دریافت کرو کہ تم ہمارے ملک میں کس غرض سے آئے ہو۔
اور کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا ہے؟ شاید تم لوگوں کے اندر ہمارے ملک پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی خواہش اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کے باعث تمہاری طرف سے غافل ہوئے ہیں اور تم نے موقع کو غنیمت سمجھا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم لوگ اگر چاہو تو میں تمہاری طرف سے جواب دوں، اگر تم میں سے کوئی بولنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پر ترجیح دوں گا۔ نہیں، آپ ہی جواب دے، سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، اور پھر ان لوگوں نے کسرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ سب لوگوں کی طرف سے جواب ہے کہ تم ان کی زبانیں غور سے سن لو۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے خیر کی طرف ہمارے رہنمائی کی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، ہمیں شر سے آگاہ کیا اور اس کے ارتکاب سے روکا، اور ہم اس بات کا وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کی دعوت کو قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگی کو کشادگی سے، ہماری ذلت کو عزت سے اور ہماری باہمی دشمنوں کو بھائی چارے سے اور اخوت سے تبدیل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم دوسروں لوگوں کو بھی اس کی دین کی دعوت دیں جس میں ان کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اس کام کا آغاز اپنے پڑوس کے لوگوں سے کریں، اس لیے ہم تم لوگوں کو اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایسا دین ہے جس نے ساری بھلائی کی باتوں کو تحسین کی ہے اور ان کی قبولیت پر ابھارا ہے اور تمام برائی کو برائی قرار دیا ہے اور ان سے اجتناب کرنے کی تاکید بھی کی ہے، اور اپنے قبول کرنے والے کو کفر و ظلم و جور کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان اور عدل و انصاف کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرو گے تو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیش کریں گے اور تم کو اس پر قائم کریں گے تاکہ تم اس کے مطابق حکومت کرو، اور پھر ہم تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے سے انکار کیا تو ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور اس کے بدلے میں تمہاری حفاظت اور حمایت کریں گے، اور اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کیا تو ہم تلواروں سے فیصلہ کریں گے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پرجوش تقریر سن کر یزدر و غیظ و عذب سے مشتغل ہوا اور بولا، روئے زمین پر بسنے والے میں سے کسی ایسی قوم کو نہیں جانتا جو تم سے زیادہ بدبخت، تم سے زیادہ قلیل التعداد اور تم سے زیادہ غیر منظم و بدخال ہو۔ پھر یزد نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی تنگ دستی اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرف آئے ہو تو ہم تمہارے علاقے میں خوشحالی کی واپسی آنے تک تمہاری ضروریات کا بندوبست کریں گے، تمہاری قوم کے سرداروں کو خلوت سے نوازیں گے اور تم پر اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی اختیار کرے۔ وفد کے اراکین میں ایک شخص نے اس بات کا ایسا سخت اور ندن جواب دیا جسے سن کر اس کے غیظ و غضب کی آگ اثر نو بھٹک اٹھی، اور اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اگر قاصدون کا قتل غلط نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرا دیتا۔ اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جا کر اپنے قائد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے رستم کو بھیج رہا جو اسے اور تم سب کو 7 قادسیہ کے خندقوں میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی سے بری ہوئی ایک ٹوکری لانے کا حکم دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ یہ ٹوکری اس شخص کے سر پر رکھ دی جائے جو ان میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے شہر کے دروازوں کے باہر نکال دیا جائے۔ پھر انہوں نے وفد سے پوچھا کہ تم میں سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا کہ میں ہوں۔ چنانچہ یزد کے آدمیوں نے مٹی سے بری ہوئی وہ ٹوکری ان کے سر پر رکھی اور وہ اسے لے کر مدائن سے نکل گئے۔ پھر وہ اسے اپنی اونٹ پر رکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے اور ان سے اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب مسلمانوں کو فتح فرمائے گا اور ایران کی زمین پر ان کا قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد قاسیہ کا زبردست مارکہ پیش آیا جس نے اس کے خندق کو مقتولین کی لاشوں سے بھر دیا تھا، لیکن وہ لاشیں مسلمان سپاہیوں کی ہرگز نہ تھی بلکہ خود کسرا کی لشکروں کی تھی۔ جنگ قاسیہ کے اس شرمناک ہزیمت اور عبرتناک شکست کے بعد بھی ایرانیوں کے حوصلے پست نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے از سر نو اپنی منتشر جمعیت کو یکجا کیا اور نئے سرے سے ان کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ منتخب اور آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل ایک بہترین فوج تیار ہوئی جس کی تعداد 1.5 لاکھ تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرانیوں کی ان فوجی تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے بالنفس النفیس اس عظیم خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک محاذ جنگ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن صاحب الرائے اور سربراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا اور آپ کو مشورہ دیا گیا
کہ اس زبردست مہم کو سر کرنے کے لیے ذمہ داریاں وہ کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر مجھے کسی ایسے آدمی کے متعلق مشورہ دے جس کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ زبردست ذمہ داری سونپی جا سکے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے متفقہ رائے پیش کی کہ امیر المؤمنین آپ اپنی سپاہ کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کی قسم میں لشکر مجاہدین کی قیادت ایک ایسی شخص کے سپرد کروں گا جو دو فوجوں کی مٹ بیٹ کے وقت نیزی کے آنے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لپکنے والا ہو، وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کی مکمل تاکید کی کہ یقیناً حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم کے لیے خلیفہ المسلمین کا مناسب ترین انتخاب ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ اما بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایرانیوں کی ایک زبردست جمعیت تمہارے مقابلے کے لیے نہاون میں جمع ہو چکی ہے۔ جب میرا یہ خط تمہیں ملے گا تو تمہیں لشکر مجاہدین کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نصر و تائید پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جانا، اور دیکھو کہ مسلمانوں کو لے کر کسی دشوار گزار اور تکلیف دار راستے سے ہرگز نہیں سفر کرنا جس کو یہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر سکے، اس لیے کہ ہم مسلمان کا ہر ایک فرد میرے نزدیک ہزاروں دیناروں سے بہتر ہے۔ والسلام علیکہ۔ انہوں نے سرداروں کا ایک دستہ ہر اول کے طور پر آگے روانہ کیا تاکہ وہ راستے میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرتا جائے۔ جب سواریوں کا دستہ نہاون کے قریب پہنچا تو ایک جگہ پہنچ کر ان کے گھوڑے رک گئے۔ سواریوں نے انہیں آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹھس سے مس نہ ہوئے، اور وہ معاملے کی تحقیق کے لیے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑیوں کے سموں میں لوہے کے کوپے چپے ہوئے تھے جو کیلوں کے سروں سے مشابہ ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایرانیوں نے زمین پر نہاون کی طرف سے جانے والی تمام راستوں میں لوہے کی یہ گوگروں بکھیرے رکھے تھے تاکہ سواری اور پیدل چلنے والوں کو نہاون تک پہنچنے سے باز رکھا جا سکے۔ اس تمام صورتحال سے سواریوں نے سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں انہیں اپنے رائے سے مستفید فرمائیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم بھیجا کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے اور رات کے وقت آگ روشن کرے تاکہ دشمن انہیں دیکھ لے اور اس کو بظاہر دشمن سے خوف زدگی کا اظہار کرتے ہوئے پستانے اختیار کرے تاکہ دشمن ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے اور لوہے کے جو کوگروں انہوں نے بکھیرے ہوئے رکھے ہیں ان کو خود ہی راستوں کو صاف کرا دے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدبیر کارآمد ثابت ہوئی۔ ایرانیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ ہر اول دستہ ان کے سامنے سے شکست کھا کر پستہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان راستوں کی صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا اور انہوں نے جھاڑو دے کر تمام راستوں کو ان کے گھروں تک صاف کیا، اور اس کے بعد مسلمان سواری تیزی سے مڑے اور تمام راستوں پر قابض ہو گئے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ نہاون کے بالائی حصے کی طرف خیمہ زن ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دشمن اس پر بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ کر دی جائے، اس لیے انہوں نے اپنے فوجیوں سے فرمایا کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہو وہ تیار ہو جائے، جب دوسری تکبیر کہوں گا تو تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی تلوار بے نیلام کر لے، اور تیسری تکبیر کہتے ان دشمنان اللہ پر حملہ کرو گے، اسی وقت تم لوگ بھی میرے ساتھ حملہ کر دینا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے در پے 3 تکبیریں کہی اور آخر تکبیر کے ساتھ ہی وہ ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرف دشمن کی صفوں پہ جٹ پٹے۔ ان کے پیچھے ہے مسلمانوں کا لشکر بھی سیلاب کی سی تیزی کے ساتھ بڑھا اور پھیلتا چلا گیا، اور پھر دونوں فوجیں باہم ٹکرا گئی۔ ان کے درمیان جنگ کی چکی تیزی کے ساتھ چلنے لگے اور فریقین کے مابین ایسا خونریز اور ہلاکت افریز مارکا چھڑ گیا جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوئی۔ آخرکار ایرانیوں کا لشکر بری طرح سے منتشر ہوا اور پرگندہ ہو گیا۔ میدان نہاون کے قریب نشین اور فرزان کے مقتولین کی لاشوں سے اٹک گئی تھی اور تمام گزرگاہوں اور راستوں میں خون بہنے لگا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس میں پھسل کر گرا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے گرے اور شدید طور پر زخمی ہو گئے اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی جان جانے افرین کے سپرد کر دی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے عالم اپنے ہاتھ میں سنبھالا اور ان کی لاش کو ایک چادر سے چھپا دیا، اور ان کی شہادت کو مسلمانوں نے فتح الفتوح کا نام دیا۔ تو مظفر و منصور سپاہ نے اپنی بہادر سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کے بھائی نے ان کی لاش پر سے چادر اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے آپ کے امیر، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور آخرکار انہوں نے دولت شہادت سے نواز دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی بہترین ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواح لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔